انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اس کے ذریعے اللہ نے نمرود کو ایک عرصے تک عذاب میں رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کی ہٹ دھرمی اور انکار اور کفر کو دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ پھر شام کے علاقے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ پھر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آگے مصر کی طرف چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام ان کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہاں ایک بادشاہ تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ تو اس نے بلا بھیجا اور کہا کہ عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس نے بڑی غلط نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ لیا گیا۔ تو اسے لگا کہ یہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت کی۔ بادشاہ حادثے کی وجہ سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی خاص و مقرب بندی ہیں، تو وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین آئے۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر اس پر حضرت سارہ علیہ السلام جو بے اولاد تھے ان کو بڑی غیرت آئی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر دونوں ماں بیٹے کو ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔